مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ترکوا لحب الرسول عشائرہم وقبائلہم واولادہم وازواجہم واوطانہم ومساکنہم وزروعہم واشجارہم وانہارہم. فرماتے ہیں انہوں نے ہر چیز حضور کے لیے چھوڑی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اپنی قوموں کو بھولے، اپنے قبائل کو بھولے، اپنے رشتہ داروں کو بھولے، اپنی اولادوں کو چھوڑا، اپنے ازواج کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مسکن کو چھوڑا. فرماتے حضور کے لیے اپنی ساری جائیدادیں جو مکہ شریف میں تھی، جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کا اعلان فرمایا، صحابہ کرام نے اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، اپنے مال و جائیداد پراپرٹی کو کسی کو نہیں دیکھا، بعد حضور کی محبت کے لیے سارا کچھ کیا. بازالو جہدہم لِإِعْلَاءِ کلمۃ الاسلام ونصرۃ سید الانام. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی مدد کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے سارا کچھ خرچ کرنے والے. وَأَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی دین کی مدد کے لیے سارے مال خرچ کیے. فی اللیل والنہار وفی السر والجہار. فرماتے رات تھی یا صبح تھی، فرماتے ہیں وہ چھپ کر بھی نبی کریم علیہ السلام کی دین کی خاطر خرچ کرتے رہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتے رہے. اس واسطے آخری بات عرض کرتے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. افریقہ نبی کریم علیہ السلام کے دور مقدس کے بعد اسلام وہاں پھیلنے لگا. حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ عنہ بہت بڑے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جلیل القدر. فرماتے ہیں صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس افریقہ کے گھنے جنگلات ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی چھاؤنی بنائی جائے کہ ایک قوم ہے بربر، جو صحابہ کرام یعنی جو اسلام قبول لوگ کرتے ہیں. لمبا سفر ہے، جس وقت مصر کی طرف صحابہ کرام واپس جاتے ہیں تو پھر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ صحابہ کرام کو مجبور کر کے اسلام سے پھر لیتے ہیں. یعنی جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تابعین. فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اس وقت کے گورنر تھے. آپ نے فرمایا چھاؤنی بنائی جائے تاکہ یہاں مسلمان جو فوجی ہیں وہ رہ سکیں اور باقی بھی مسلمانوں کے لیے ایک آسرا اور سہارا بنے. فرماتے ہیں 18 صحابہ کرام اس وقت دنیا میں موجود تھے. تابعین میں سے اکثر تابعین نے کہا ہے حضرت عقبہ بن نافع یہ کیسے بنائی جائے گی چھاؤنی؟ یہاں رات کو کیا دن کو بھی بندوں کا گزرنا خطرات سے خالی نہیں. ہر ساتھ ہر درندہ یہاں موجود ہے اور 14 صدیاں بعد آج بھی اگر جنگل کا دیکھا جائے تو جنگل بڑے جنگل جو افریقہ کے ہیں. فرماتے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سارا بندوبست کرتے ہیں اور جہاں گھنے جنگلات ہیں، جہاں زیادہ موذی درندے رہتے ہیں وہاں ہی چھاؤنی بنائی جائے. فرماتے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ خطاب فرمایا. خطاب انسانوں کو نہیں، حیوانوں میں سے درندوں کو خطاب فرمایا. ایتھا الحشرات والصبا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نازلون فمن وجدناہ بعد قتلناہ. فرمانے لگے ہم حضور کے غلام یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں ڈیرہ لگانے والے فرتحلوا، تم سارے کوچ کر جاؤ یہاں سے، یہاں کوئی درندہ نہ رہے. ہم نبی کریم علیہ السلام کے غلام ایک دن کی بار نہیں دے رہے ہیں. فرماتے صبح ہوئی تھی، چشم فلک نے پہلی مرتبہ وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے جو ہی تقریر فرمائی وہ انسان نہیں درندوں کا فرمائی تھی، اور درندوں نے صرف سمجھی نہیں، سمجھ کے پھر اس پر عمل بھی کیا ہے. فرماتے ہزار نبی کریم علیہ السلام کے غلام صبح دیکھ رہے تھے کہ اگر سانپ تھا تو اپنے بچوں کو اپنی پشت پہ لاد کے جا رہا تھا، چیتا تھا، بھیڑیا تھا، شیر تھا، جس طرح کے بھی درندے تھے. فرماتے آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ 40 سال گزرا، وہاں کوئی موذی نے پھر واپس آ کے ڈیرہ نہیں لگایا. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری چند منٹ کی حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول کرے.